السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ عدالتی تاریخ میں پہلی بار جوڈیشل کمیشن کے اپنے ہی 4 ممبران کے بائیکاٹ، وکلاء کے ملک گیر احتجاج، عوام کی سب سے بڑی جماعت کے شدید تحفظات اور اجلاس مؤخر کرنے کے مطالبے کے باوجود نہ صرف جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا بلکہ ملک کی سب سے بڑی عدالت میں 6 ججز کی تعیناتی کی منظوری دے دی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا کہ جس میں سپریم کورٹ میں 8 نئے ججوں کے تقرر پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلے تک اجلاس مؤخر کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اطلاعات ہیں کہ اس اعتراض پر ووٹنگ ہوئی اور اکثریت سے یہ فیصلہ ہوا کہ اجلاس جاری رکھا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے علاوہ تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس منتخب ہونے والے 6 ججوں میں شامل ہیں۔ کمیشن نے اپنی کل رکنیت کی اکثریت سے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ کا قائم مقام جج نامزد کیا ہے۔ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ دوران سماعت جسٹس یحییٰ افریدی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو سپریم کورٹ ایلیویٹ کیے جانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اجلاس میں موجود 7 ممبران کی اکثریت سے جسٹس عامر فاروق اعلیٰ عدالت میں مقرر ہوئے، جبکہ جسٹس جمال خان مندوخیل اور پاکستان بار کونسل کے ممبر اختر حسین نے اس تعیناتی کی مخالفت کی۔ دوران اجلاس جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے جوڈیشل کمیشن اجلاس کی کارروائی نہ روکنے پر اجلاس بائیکاٹ کیا، جبکہ اس سے پہلے جوڈیشل کمیشن کے 2 ممبران بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر بھی اجلاس کا بائیکاٹ کر چکے تھے۔ دوران اجلاس جسٹس جمال خان مندوخیل نے سینیٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر کو اجلاس چھوڑ کر جانے سے روکا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ آزاد ارکان ہیں، بیٹھے رہیے، تاہم دونوں ممبران جسٹس جمال کے کہنے کے باوجود اجلاس چھوڑ کر باہر آ گئے۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک جوڈیشل کمیشن مؤخر ہونا چاہیے تھا۔ جب تک ایک فیصلہ نہیں ہوتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کون ہیں، سینیورٹی ان کی کیا ہے، تب تک آپ سپریم کورٹ میں ان کو کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ فیصلہ تو عدالت نے ہی کرنا ہے۔ ہماری تحریک مخالفت والی ہوگی، وہ چونکہ سینیورٹی کا ایشو پینڈنگ ہے تو ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی، بہرحال وہ نہیں مانی گئی، تو ہمیں یہی انسٹرکشنز تھیں کہ ہم اس میں پھر پارٹیسپیٹ نہ کریں۔ پارٹیسپیشن کی بات ہے اور وہ ہے تو 2 جج صاحبان نے اور ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ شہباز شریف اس کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، انسٹالڈ ریجیم ہے۔ جہاں تک قانون سازی کی بات ہے تو ان کو جو پرچی آئے گی انہوں نے جا کے قومی اسمبلی میں رکھ دینی ہے اور سینٹ میں رکھ دینی ہے۔ اجلاس سے قبل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رکن سینیٹر علی ظفر نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو خط لکھ کر کمیشن کا اجلاس ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔ سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی سینیورٹی سے متعلق تنازع پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ قانون کے مطابق معاملہ طے ہونے تک، سینیورٹی کا مسئلہ حل ہونے تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی کرنا مناسب رہے گا۔ متبادل کے طور پر اگر یہ اجلاس ناگزیر ہے تو حال ہی میں تبادلہ کیے گئے ججوں پر غور نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس خط سے 1 روز قبل سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ نے چیف جسٹس کو خط لکھ کر آج ہونے والے جوڈیشل کمیشن اجلاس کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ جج صاحبان کا یہ موقف تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کیس کا فیصلہ ہونے تک نئے ججوں کی تقرری روک دی جائے۔ خط میں ججوں نے زور دیا کہ کم از کم تقرریوں میں اس وقت تک تاخیر کی جائے کہ جب تک کہ آئینی بینچ فل کورٹ کی درخواست پر فیصلہ نہیں کرتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی سینیورٹی کا تعین ہونے تک نئی عدالتی تقرریاں روک دی جائیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف وکلاء کی بڑی تعداد کا ایک احتجاج تاحال ملک کی شاہراہوں پر جاری ہے۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن کو بھی باور کروانا چاہتے ہیں کہ موجودہ نظام سے انصاف کا قتل ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں آج پورے ملک کی بار سے وکلاء موجود ہیں، ہم وکلاء کا راستہ روکنے کے لیے جگہ جگہ کنٹینرز لگا کر راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کو پیک کرنے کی کوشش ہے، یہاں پر مزید اس قسم کے ججز جو کمپرومائز آلریڈی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر مزید کوئی امین الدین اور مندوخیل اور یحییٰ افریدی جیسے کمپرومائز ججز بھر دیے جائیں یہاں پر۔ انہوں نے اپنی مرضی کا ایک چیف جسٹس آؤٹ آف ٹرن لے کے آئے ہیں، حالانکہ اس پر سیٹلڈ لا ہے پاکستان کا کہ سینئر موسٹ جج ہی جو ہے چیف جسٹس ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ وائلیٹ کیا ہے اور نیچے سے اٹھا کے ایک اپنی مرضی کے کمپرومائز جج کو چیف جسٹس بنایا ہے۔ ایک چیف جسٹس تھا فائز عیسیٰ، جس نے جان بوجھ کے 63A کا کیس لگایا اور لگا کے اس کی انٹرپریٹیشن بدلی۔ اس کا مقصد ہی صرف یہ تھا تاکہ یہ فلور کراسنگ، ہارس ٹریڈنگ کر کے یہ 26ویں ترمیم پاس کرے۔ چیف جسٹس کو اپنے سینئر ججز جو اس سے 2 سینئر ہیں ان میں سے، ان کی بات سننے کی بجائے یہ حکومت کے جھنڈے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم باہر کی ہائی کورٹ سے لا کے یہاں پر چیف جسٹس ہم پر مسلط نہیں کر سکتے۔ جس طرح آئین کو تباہ کیا گیا ہے، جس طرح عدالتوں پر حملہ ہے، عدالتوں کو بھرا جا رہا ہے منظور نظر ججوں سے، آئندہ 20 سال اس ملک میں انصاف لینا ناممکن ہو جائے گا۔
آج صبح جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے خلاف وکلا ایکشن کمیٹی نے احتجاج کے دوران وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سرینا چوک سے سپریم کورٹ جانے کی کوشش کی تو وکلا اور پولیس اہلکاروں کے درمیان جھڑپ ہوئی. حزب روایت پولیس نے احتجاجی وکلا پر لاٹھی چارج بھی کیا. وکلا نے احتجاج کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی جانب مارچ کا آغاز کیا. اس دوران انتظامیہ نے سرینا چوک کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا اور ریڈ زون کو بھی مکمل سیل کر دیا گیا. نظام عدل کا یہ وہ باب ہے کہ جہاں خود انصاف بے بس، عدلیہ تقسیم اور انصاف کی وکالت کرنے والے کالے کوٹ سڑکوں پر سراپا احتجاج گو کے تقسیم ہیں. 3 دن قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے سینیورٹی تبدیل کرنے کے خلاف 5 ججز کی ریپرزنٹیشن بھی مسترد کرتے ہوئے سینیورٹی لسٹ کو برقرار رکھنے کی خبر سامنے آئی ہے. 3 صوبائی ہائی کورٹ سے ججز کے تبادلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی تبدیل کی گئی تھی. لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر کو بطور سینئر پیونی جج برقرار رکھا گیا ہے. عدلیہ میں تقسیم کی وہ بنیاد کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بطور سینئر پیونی جج سپریم کورٹ میں رکھی تھی، اب وہ تقسیم سپریم کورٹ سے ہوتی ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ چکی ہے. جہاں جوڈیشل کمیشن اجلاس میں سپریم کورٹ کے 2 معزز ججز نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے، وہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پنجاب سے لائے گئے جسٹس سرفراز ڈوگر کی سینیورٹی کو لے کر لکھے گئے خط کو بھی مسترد کرتے ہوئے بظاہر عدلیہ کی تقسیم کو نیکسٹ لیول پر پہنچا دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ حکومت کی طرف سے بیرسٹر کیل ہوں گے، لیکن اس سے پہلے منیر ملک سینئر وکیل ہیں، ان سے بات کریں گے. منیر ملک صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. آج آپ بھی اسلام آباد میں موجود تھے. پہل تو بتائی دیجئے گا سر کہ آپ پیسفل پروٹیسٹ کا ذکر کر رہے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے وار زون اسے کہا، کیا ہوا؟ جس طرف آپ دیکھتے تھے پولیس ہی پولیس تھی. آج یہ دن دیکھنا پڑ گیا کہ ایک شہری، خاص طور پہ ایک وکیل، وہ سپریم کورٹ نہیں جا سکتا. میں سینئر وکیل ہوں سپریم کورٹ کا، سابق اٹارنی جنرل رہا ہوں. میرے لیے بھی آج سپریم کورٹ کے دروازے بند تھے کہ میں اپنا پیسفل پروٹیسٹ سپریم کورٹ میں رجسٹر نہ کرا سکوں. ایک بالکل جیسے کوئی آکیپائڈ فورس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کی انٹری روک رہی ہے. I've never seen anything like this in my life before. It was a shameful day. منیر ملک صاحب بتائے گا، ملک بھر کی بار کاؤنسلز نے جو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے خلاف ہڑتال کی کال کو مسترد کیا ہے، دیٹ از ویری الارمنگ ایز ویل. مشترکہ اعلامیہ جو جاری کیا ہے، I'd like to put that in front of you. اس کے اندر تو بار کاؤنسلز نے جوڈیشل کمیشن کے مکمل حمایت کا اعلان نہیں صرف کیا، بلکہ بار کاؤنسل، سپریم کورٹ بار، پنجاب بار کاؤنسل، کے پی بار کاؤنسل، بلوچستان سندھ ہائی کورٹ، بار ایسوسی ایشنز نے بھی اس مشترکہ اعلامیے میں کہا ہے کہ وکلا برادری میں تقسیم پیدا کرنے کی یہ سازش ہے اور اس کو ناکام کیا جائے گا اور عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. 26th امینڈمنٹ آئین کا حصہ ہے اور ہر شہری کو اس کی پاسداری کرنے کی بات وہ کر رہے ہیں. ہڑتال کے فیصلے کا اختیار صرف بقول ان کے منتخب نمائندوں کو حاصل ہے، غیر منتخب عناصر کو وکلا مسترد کر رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے بقول اس اعلامیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وکلا برادری کے اندر چند سیاسی دھڑے مضموم سیاسی مقاصد حاصل کرنے اور قابل اعتراض سیاسی ایجنڈے کے حصول کے لیے انتشار اور تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ پہلے اس مشترکہ سو کال مشترکہ بیان پہ آ جائیے. اس میں سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر کے بھی غالباً سگنیچرز ہیں. آج ہی ان کی کابینہ کی اکثریت نے اس سٹیٹمنٹ کو ریجیکٹ کیا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ ایک اوپن پول کرائیں انہی بار کاؤنسلز میں جنہوں نے آج جو ہے یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیا ہے، ان کی کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہوگی. آج ہمارے مظاہرے میں بلوچستان کے اکثر وکیل موجود تھے، وائس چیئرمین بلوچستان بار کاؤنسل موجود تھے، وہ ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری موجود تھے. یہ کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، سب کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ تمہیں جج بنا رہے ہیں، تمہیں فلانا عہدہ دے رہے ہیں، تمہیں فلانا عہدہ دے رہے ہیں. اس میں ایک ٹیمپرری سیٹ بیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ان دا لانگ رن آپ دیکھیں گی جیسے ہی ہماری اسٹرگل شارپن ہوتی ہے. رینک اینڈ فائل آج بھی ہمارے ساتھ ہے. اتنا انہیں دعویٰ ہے کہ بار ان کے ساتھ ہے، تو کیوں نہیں یہ ایک ریفرینڈم کرا لیتے، ملک گیر ریفرینڈم کرائیں وکلا برادری کے اندر، 26ویں ترمیم منظور یا نامنظور، کیوں نہیں کراتے؟ ان کے پاس ریسورسز ہیں، یہ بار کاؤنسل کو کنٹرول کرتے ہیں. رینک اینڈ فائل ہمارے ساتھ ہے. آپ نے آج دیکھا شاہراہ جو ہمارا ڈیمونسٹریشن تھا،
اتنی بڑی تعداد تو میں سمجھتا ہوں 2007 میں بھی کراچی سے نہیں آئی تھی جتنی آج آئی ہے. تقریباً 250 وکیل کراچی سے 2 دن کا سفر طے کر کے یہاں پہنچے تھے. یہ جذبہ ہے. I take issue with that. یہ تو سر اکثریت یہ ان تو کے ساتھ ہے. آپ یہ ایک لوگوں کو سیاسی منورٹی ہے. عزائم رکھنے والے گروہ سے تعبیر کر رہے ہیں کہ احتجاج اور ہڑتال کی نام نہاد کال دی گئی ہے بقول اس کے، اور مقصد صرف جوڈیشل کمیشن اجلاس کو سیبوٹاج کرنا ہے. آج سپریم کورٹ تو ویسے ہی پیرالائز ہو گیا تھا. کتنے لوگ جو ہیں اپنا مقدمہ لے کر وہاں گئے ہیں. ہمارے جلوس میں اتنے لوگ تھے جن کو سپریم کورٹ جانا تھا، وہ نہیں جا سکے. تو یہ کہنا کہ پوری کراچی بار کی قیادت جو ہے یہاں پہ آج موجود تھی، ٹھیک ہے، اسٹیٹ کی آرم مائٹ کے سامنے پارٹیسپیشن کم ہوتی ہے. اسی لیے ہم نے اپنے پروٹیسٹ کو بالکل پیسفل رکھا. اور آپ دیکھیے گا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ تحریک جو ہے اور تیز ہوگی. سر آپ آپ نے وٹنس کیا، بلکہ چلائی آپ نے 2007 کی عدلیہ کی آزادی کی تحریک. 7، 8، 9 مارچ 2007 سپریم جوڈیشل کمیشن کا کاؤنسل کا اجلاس شروع ہوا، پروسیڈنگ شروع ہوئیں اور ایک لہر سی پھیل گئی ملک کے طول و عرض میں. اس سیناریو میں رائٹ ناؤ جب وکلا خود تقسیم ہے، میڈیا بھی اس طرح سے ساتھ کھڑا نہیں ہے، سیاسی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں ماں سوائے تحریک انصاف کے، آپ کو پھر بھی لگ رہا ہے کہ یہ زور پکڑ جائے گی آپ کی تحریک؟ دیکھیں 5 تاریخ کو 6 تاریخ کو اگر کوئی کہتا افتخار چودھری کے لیے نکلیں تو نہیں نکلتے. لیکن ایشو ایسا تھا، ایک فرنٹل اسالٹ آن دی جوڈیشری. یہ اس سے بڑا اسالٹ ہے. آپ دیکھے گا اس میں وقت ضرور لگے گا، کیونکہ سوسائٹی میں ایک پولرائزیشن ہے، ایک ڈیپ پولرائزیشن ہے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہم پرسویٹ کریں گے سول سوسائٹی کو بھی، اور یہ تحریک ضرور زور پکڑے گی. ہمارا کام ہے، دیکھیں کیا ابھی عدلیہ کے اندر سے آوازیں نہیں آنا شروع ہوئی؟ کیا 4 سپریم کورٹ کے ججز نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کیا ایک سٹینڈ نہیں لینا شروع کیا؟ اسی طرح تحریک چلتی ہے. یہ بارش شروع ہو چکی ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں And stay with me, Munir کہ Malik 4 صاحب, سپریم کورٹ stay with me. ہم توقع. منیر ملک صاحب میرے ساتھ رہیے گا, because I want to understand the justification of the government. بیرسٹر کیل صاحب, میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ چند وکلا آئے اپنا پرامن احتجاج کا رائٹ ایکسرسائز کرنے کے لیے. آپ نے کنٹینرستان پھر سے بنا دیا, دارالحکومت کو ڈی چوک سیل کر دیا, لاٹھی چارج کی گئی, لسٹیں موجود تھیں پولیس افسران کے پاس, گاڑیوں سے نکال کے کالے کوٹوں کو کھینچا جا رہا تھا. کیا مسئلہ ہے سر, اتنا کیوں خوف ہے احتجاج سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہر بہت بہت شکریہ. میں بالکل سمجھا دیتا ہوں آپ کو. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج بالکل کوئی بارش نہیں تھی, بڑی خشک سردی کا اور ابر آلود جو تمام تر موسمیاتی حال احوال ہیں وہ اسی طرح تھے. بالکل پروٹیکشن اینڈ سیفٹی آف دا سٹیزنز, اسپیشلی جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں کانسٹیٹیوشن ایونیو یا ڈپلومیٹک انکلیو میں, اور کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ جتنے باقی دفتر ہیں سرکاری, including the Supreme Court, including the Parliament, including the Presidency, including various other ministries. مطلب مڑ تڑ کے ہر کسی کو ڈی چوک ہی یاد آتا ہے احتجاج کرنے کے لیے. اینڈ آف کورس کسی لائر کو منع نہیں تھا. ایوریبڈی who was a lawyer of the Supreme Court or the High Court, they could actually go and انہوں نے جا کے اپنے کیسز بھی کیے, وہاں پہ کیسز میں پیش بھی ہوئے. ساری یہ تمام تر چیز ہوئی. اگر ایک مخصوص سیاسی جماعت کا سیاسی جو وکلا ونگ اگر اس کو طول دے رہا ہے اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس کو بڑھا چڑھا کے بتایا جا رہا ہے اور سیاہ و سباق سے ہٹ کے تمام تر چیز کو پیش کیا جا رہا ہے, I mean of course are they challenging the constitutional right of the parliament کہ the parliament cannot legislate, یا یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ نوٹسز ہو چکے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے تمام تر کیسز کو منجمد کر کے اس پہ نوٹسز ایشو ہو گئے ہیں, کیا فیصلے اب عدالتوں میں ہونے ہیں یا سڑکوں پہ ہونے ہیں؟ اینڈ دیر از ایبسولوٹلی نو کمپیریزن وٹس ایور. جو 2007 میں تحریک چلی تھی وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے خلاف تھی, وہ پی سی او ججز کے خلاف تھی, وہ اس تمام تر ایمرجنسی پروویژنس کے خلاف تھی. یہاں پہ تو پارلیمنٹ نے اپنا رائٹ ایکسرسائز کیا. پارلیمنٹ کا رائٹ ہے کہ وہ لیجسلیٹ کر سکے, وہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر سکے, اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ وی ہیو ڈن. اینڈ آئی فیل ٹو فیدم اینڈ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ
کہ کس طرح جو ہے وہ اس چیز کا فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا کہ آیا کہ یہ جو ترمیم ہوئی ہے 26ویں آئینی ترمیم یہ کوئی ماورائے آئین یا قانون تو نہیں ہوئی. جے سی پی کی جو میٹنگ تھی وہ ماورائے آئین یا قانون تو نہیں تھی. اف اینی تھنگ جو کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی تھی, جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا ان ممبرز کا جنہوں نے آج اپنی ایبسنٹ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ایکسرسائز نہیں کیا, کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کے جج ہوتے ہیں تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ بلوچستان ہائی کورٹ کے جج ہوتے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں, اینڈ سو سیم گوز فار سندھ, اسلام آباد اینڈ پنجاب ایز ویل. جو خدشہ بتایا جا رہا تھا, جو بات کہی جا رہی تھی کہ لاہور ہائی کورٹس کے کسی جج کو جو ہے وہ کنسیڈر نہ کیا جائے اس تمام تر ایلیویشن کے پروسیس میں, یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں ان کو کنسیڈر نہ کیا جائے, اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ ہیپن. ان کا خدشہ تو وہ دور ہو گیا. آج 6 ججز آئے, کیا اس پہ بھی اعتراض ہے کہ وہ 6 ججز کیوں آئے جن کی ایلیویشن رائٹ تھی, جو میجورٹی آف دیم آر چیف جسٹسز ان دوز ریسپیکٹیو ہائی کورٹس. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, پھر یہ انہوں نے اپنا احتجاج بھی مؤخر کر دیا. دس از نو سوشل موومنٹ. یہ ایک سیاسی جماعت کا وکلا ونگ اس کو طول تو دے سکتا ہے, لیکن جو ججز آئے ہیں, جو ججز جن کی ایلیویشن ہوئی ہے وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہوئی ہے. if PTI wants judges who utter words such as good to see you یا ہائے رافیہ, تو پھر یہ ججز تو تحریک انصاف کے ججز ہو سکتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں آئین پسند ججز چاہیے, عمران پسند ججز نہیں چاہیے. جی, مجھے یہ کافی آئرونک ہے منیر ملک صاحب, جس تحریک کو لیڈ کیا بعد ازاں نواز شریف صاحب نے بھی, you're standing on the opposite side today, but there are many like you bipartisan senior advocates of the Supreme Court, مگر اب ایک ہی لہر سے ان کو سیاسی ایجنڈا کہا جا رہا ہے, اپنی نہ صرف اپنی فرٹرنٹی میں بلکہ آف کورس حکومت کی طرف سے بھی. سر یہ ضرور اس پہ بات کر لیجیے گا, لیکن لاہور ہائی کورٹ کے علاوہ تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس منتخب ہو گئے. سر لاہور ہائی کورٹ کو آج کیوں آپ کی نظر میں نظر انداز کیا گیا, اور پھر میاں گل حسن اورنگزیب سپریم کورٹ کے قائم مقام جج نامزد ہوئے ہیں, یہ ایکٹنگ جج کیا ہوتا ہے؟ یہ کس سے سوال ہے, ملک صاحب سے یا مجھ سے؟ آپ سے منیر ملک صاحب. جی دیکھیں, یہ چارج جو آج میرے بھائی لگا رہے ہیں یہ 2007 میں بھی لگتا تھا. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یہی چارج ہم پہ لگاتی تھی کہ ہم ایک سیاسی ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں. بڑی نوبل آرگیومنٹ ہے. ہم کیا کر رہے تھے, ہمارا مقصد کیا تھا, ہم ججز کو سینسٹائز کرنا چاہتے ہیں ٹو آر پوائنٹ آف ویو. یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم سول سوسائٹی کو سینسٹائز کریں اپنے موقف پہ؟ کیا یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے کہ ہم جج صاحبان کو سینسٹائز کریں؟ اگر یہ ہمارا رائٹ نہ ہوتا تو کیا وہ فیصلہ آتا جس میں وہ پرویز مشرف کا ریفرنس اڑا کے رکھ دیا تھا؟ کیا وہ سپریم کورٹ بدلا یا نہیں بدلا؟ یہ تحریک کی وجہ سے بدلا, اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہم سینسٹائز کرنے میں کامیاب ہو گئے. آپ 4 ججز آئے نا کھول کے سپریم کورٹ کے سامنے, اب آپ ان کو پارٹیزن ججز کہہ دیں. اس وقت کیوں نہیں کہتے تھے؟ اس وقت کیا ڈوگر کورٹ کو اسٹیبلشمنٹ ڈیفینڈ نہیں کرتی تھی؟ یہ کہ 26ویں آئے, دیکھیں جب پارلیمنٹ کی بات ہوئی ہے, ہم پارلیمنٹ کا بے حد احترام کرتے ہیں. ہم ٹرائیکوٹمی آف پاورز کے اصول میں بلیو کرتے ہیں, اس وقت بھی کرتے تھے, آج بھی کرتے تھے. ہم پارلیمنٹری سوورنٹی کے اوپر بھی بلیو کرتے ہیں, لیکن اس میں لمٹس ہیں. وہ بیسک سٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن کو ڈسٹروائے نہیں کر سکتی. اب آپ دیکھیں کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ سن رہی ہے, اس کا ایک لمیٹڈ ٹینیور ہے, 3 مہینے, 4 مہینے, 6 مہینے. ڈیورنگ دا پینڈنسی آف دا کیس کیا جوڈیشل کمیشن پھر بیٹھ کے پھر اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کرے گی؟ اسی لیے ہم فل کورٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں, اسی لیے ہمارا حق ہے ٹو سینسٹائز دا جوڈیشری. It is all about sensitizing منیر people ملک to صاحب, your کل point کو of یہ view 6 and یا 8 listening. ججز تعینات کر کے اگر فل کوڈ بنا لیا گیا تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو درخواست گزار ہیں وہ اپنی درخواستیں وڈرا کر لیں؟ ہماری درخواست یہ ہے پری 26th امینڈمنٹ فل کورٹ. جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اٹ از ڈسٹرکٹیو آف دا بیسک اسٹرکچر اور ناٹ, تب تک اس سپریم کورٹ کی, اس فل کورٹ کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ دیکھیں
عدلیہ کے پاس کوئی بندوق نہیں ہے, کوئی تلوار نہیں ہے اپنی ججمنٹس انفورس کرنے کے لیے. وہ صرف کرتی ہے بائی اٹس مورل اتھارٹی, بائی دا ریٹ آف اٹس مورل اتھارٹی. کیا اس سپریم کورٹ کی کوئی مورل اتھارٹی ہوگی جس کا 26th امینڈمنٹ انڈر چیلنج ہے اور اس کورٹ کو آپ پیک کریں؟ کیا اگر اس 2007 کے اندر مشرت ایک قانون سے جو ہے سپریم کورٹ کی تعداد بڑھا دیتا اور 10 جج اور پیک کر لیتا تو آج ان دوستوں کو یہ منظور ہوتا؟ نہیں ہوتا. And Munir Malik صاحب, stay with me because Barrister Akil has to leave. So let me just ask him a quick question. میں آپ سے پھر بات کر رہی ہوں. Just stay online, sir. Barrister صاحب, یہ فرمائے دیجیے گا, جو آپ کہتے آئے کہ نہیں ہونے والا ہوتا وہی ہے. پہلے آپ مس انفارمیشن دیتے ہیں, فیک نیوز خود دیتے ہیں, اور پھر ہوتا وہی ہے. 26ویں آئینی ترمیم بھی نہیں ہونی تھی, ہو گئی. ہم نے جتنا کہا, آپ نے کہا فیک نیوز ہے, ہو گئی. اسی طرح ججز جب ایلیویٹ کرنے تھے, یہ خدشہ اپوزیشن کی طرف سے آیا کہ کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے, میری ادھر اپیلیں لگنی ہیں. ہوا وہی سر, جج اعظم اور جج راجہ امین منہاس کو اسلام آباد ہائی کورٹ جب لایا گیا تو انہی کو عدت نکاح اور توشہ خانہ 2 کیسز بھی دیے گئے. ادھر بھی سارے خدشہ کورٹ پیکنگ کا کر رہے ہیں. کل کو آپ پھر 6 اور 8 ججز ڈال کے فل کورٹ بنا دیں گے تو وہ بھی پھر توازن بگڑ جائے گا, یہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو یہ تو مزید لگ رہا ہے کہ پورا جو ویکیوم اور پرابلم ہے یہ تو گہری ہوتی جائے گی. آپ تو حکومت انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے اس کو ریزالو کرنے میں. نہیں دیکھیں مہر صاحبہ, ایسی بات نہیں ہے. اب 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی, وہ آئین کا حصہ ہے. میں اس سے منحرف نہیں ہو سکتا, آپ اس سے منحرف نہیں ہو سکتے, منیر ملک صاحب منحرف نہیں ہو سکتے, نہ ہی آنریبل جج صاحبان اس سے منحرف ہو سکتے ہیں. آف کورس واٹس ان دا کانسٹیٹیوشن is coming from the parliament and constitution is supreme, parliament is supreme. Hence the conclusion is کہ جو آئینی معاملات ہیں وہ آئینی بینچ ہی سنے گا. اور اس میں آپ کوٹ پیکنگ کا جو الزام لگا رہی ہیں سراسر غلط الزام ہے. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. That was done through a simple act of parliament. جو سمپل لیجسلیشن کے تھرو ہم نے ججز کا نمبر بڑھایا ہے سپریم کورٹ میں, تاکہ عام انسان کو, عام پاکستانی کو جس کی 20-20 سال 25-25 سال اپیلیں نہیں سنی جاتی, نظر ثانی اپیلیں نہیں, ریویژنز نہیں سنی جاتی, ان کی کم از کم سنوائی ہونی چاہیے. اینڈ آف کورس the constitution bench has to do its own work and the regular benches will do their own work. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو آپ کی حکومت ایک فل کورٹ جو کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے 16 ججز پر مشتمل سپریم کورٹ تھی, اس والی فل کورٹ کی مکمل ریزسٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں یہ معاملہ کانسٹیٹیوشن بینچ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ فل کورٹ میں جائے گا یا یہ کانسٹیٹیوشن بینچ سنے گا. اب کیونکہ نوٹسز اس پہ جاری ہو چکے ہیں تمام تر فریقین کو, تو it wouldn't be fair for me to comment upon this because معاملہ سبجیکٹس ہے. اب یہ آنریبل ججز ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ فل کورٹ میں جاتا ہے یا یہ کانسٹیٹیوشن بینچ سنے گا. بہت بہت شکریہ بیرسٹر اکیل صاحب. منیر ملک بیک ٹو یو, فرمائی دیجیے گا سر, اب جسٹس ڈوگر کا بھی نام آگے جانے والا ہے. آج جو 5 ججز نے ریپرزنٹیشن مانگی تھی وہ بھی مسترد کر دی گئی ہے. سینیورٹی ول ریمین ایز از اینڈ ڈوگر صاحب کا نام ول گو جوڈیشل کمیشن کے سامنے ممکنہ چیف جسٹس کی پوزیشن کے لیے. The handwriting is on the wall. It is one more step. It is one more nail in the coffin of an independent judicial system. جو لوگ آج اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کل ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. They are treading a very, very dangerous path. And they will one day come to regret it. اور سر چیف جسٹس یحییٰ فریدی سے آپ کو کیا امید تھی ایگزیکٹلی؟ گو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی جو ہے اس ایک ویکیوم میں جب ضرورت پڑتی تھی وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کی مدد سے ججز لگاتے رہے. آج بھی پہلی دفعہ ایک تاریخ رقم ہوئی ہے, جوڈیشل کمیشن بھی اس نوعیت کا پہلی دفعہ بنا, اور اس کے بعد آج 4 ممبران کی عدم موجودگی میں فیصلہ ہوا کہ لیٹس پروسیڈ اہیڈ. سو آپ کی ریکویسٹ کیا ہے؟ ڈیمانڈ اور سینسٹائزیشن کی آپ بات کرتے ہیں. واٹ ڈو یو وانٹ ٹو سینسٹائز دا چیف جسٹس اباؤٹ؟ Well, we had great expectations from Justice Yahya Afridi. We want to show him that he is in error, that the 4 learned judges of the Supreme Court are treading the path that history will vindicate, and that he should choose the right side of history. It is so simple as that. And it is my right as a lawyer to put this point of view across, both in the courtroom and on the street. This is my constitutional right.
اور سر اس کے لیے آپ کو بہرحال وکلا کے اندر ایک یونٹی قائم کرنی ہوگی، اس کے لیے اگلا لاہے عمل آپ لوگوں نے طے کر لیا ہے؟ جی آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ we will come again at the time of the hearing of these petitions against the 26th amendment. We will again sensitize the courts. We will again mobilize public opinion. Judges don't live in ivory towers. کسی ککون میں نہیں رہتے. They cannot remain unaffected by the currents that flow in society, by, public perceptions of their impartiality or partiality. If they want to save the institution, they have to be pro-people, not pro-establishment. It is so simple as that. یہی ہم 2007 میں مگر منیر ملک صاحب تفریق اور تقسیم کا عالم یہ ہے کہ آج منیر ملک صاحب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی نئی تعیناتیوں کے بعد جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز سے بھی قانونی امور سے متعلق ذمہ داریاں واپس لے لی گئی ہیں، اور جاری ہونے والے اس نوٹیفیکیشن میں بڑے واضح طور پہ کہا گیا کہ جسٹس راجہ انعام اور امین منہاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے قانونی ونگ کے امور کو سپروائز کریں گے اور انہیں عوامی مفاد میں فوری طور پر قانونی امور کا جج مقرر کیا جاتا ہے. سو دیٹ از اے نوٹیفیکیشن اینڈ چاہے 5 ججز خط لکھیں چاہے 4 لکھیں، یہ نظر انداز تو ابھی ہو رہا ہے. خاک میں بدہن موونگ فارورڈ کا ایک جوڈیشل بریک ڈاؤن تو نہیں آپ دیکھ رہے؟ Well, for the time being, they're exercising their might. But I think right always prevails over might. You will see, mark my words, in the long run we shall prevail. We shall prevail. ویری مچ اے پلیجر. منیر ملک صاحب آپ نے بات سنی، سابق اٹارنی جنرل پاکستان، سینئر ترین وکیل ہیں، ہمارے ساتھ موجود تھے. بیرسٹر عقیل کی بھی آپ نے بات سنی. ناظرین 2022 میں جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق کو قانونی ونگ کو سپروائز کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی کہ جو اب واپس لے لی گئی ہے. دوسری جانب آج ہی جسٹس محمد علی مظہر نے سپریم کورٹ بینچز کے دائرہ اختیار پر لیے گئے نوٹسز کے معاملے پر آئینی بینچ کی جانب سے جسٹس منصور علی شاہ کے تمام اقدامات کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے 7 رکنی بینچ کے متفقہ فیصلے کے حق میں 20 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ جاری کر دیا ہے. اضافی نوٹ میں جسٹس محمد علی مظہر نے یہ لکھا ہے کہ آئینی بینچ کسی ٹیکس کیس میں آئین میں ہونے والی ترمیم کے غلط یا درست ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ریگولر بینچ کے پاس ایسا کوئی اختیار ہے کہ وہ آئینی ترمیم یا کسی قانون کو چیلنج کرنے کے معاملے کا فیصلہ کر سکے. آئینی بینچ کے علاوہ کسی کی جانب سے یہ دائرہ اختیار استعمال کرنا آئین اور ضابطے کی خلاف ورزی ہوگی. میرے خیال میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں. جسٹس مظہر کا نوٹ میں یہ کہنا تھا کہ معاملہ کھلی کتاب کی طرح ہے اور اس پر مزید غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ قانون کا اصول ہے کہ اگر عدالت کا دائرہ اختیار نہیں تو اس کی جانب سے دائرہ اختیار کے بغیر دیا گیا فیصلہ کالعدم تصور ہوگا. ہماری عدالتی اور سیاسی تاریخ کا المیہ یہ ہے کہ تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا گیا. ناظرین ماضی قریب کی بات ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تعطیلات کے دوران جج تقرری کے لیے بلائے گئے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کو خط لکھ کر غیر قانونی قرار دیا. انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں مطالبہ کیا تھا کہ گرمیوں کی تعطیلات میں جوڈیشل کمیشن اجلاس بلانے کی وجہ سمجھ سے بالاتر ہے. جوڈیشل کمیشن اجلاسوں کو مؤخر کیا جائے، تاہم جب خود چیف جسٹس سپریم کورٹ تعینات ہوئے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ممبران کی غیر موجودگی میں فقط اٹارنی جنرل اور وزیر قانون کی موجودگی میں ججز کی تعیناتی کو اپنے لیے جائز سمجھا. A very small break, we're going to be right back. 8 فروری کے الیکشن کو 1 سال مکمل ہونے کے بعد تحریک انصاف نے 2 دن قبل اپنا پہلا پاور شو کیا، مگر سوابی میں ہونے والے اس جلسے سے جن نتائج کی توقع کی جا رہی تھی انہیں بظاہر تحریک انصاف ابھی تک حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، اور اسی ناکامی کے پیش نظر بانی تحریک انصاف نے 4 دنوں میں چیف عوامی اسٹاف کو تیسرا خط لکھنے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے. 2 دن پہلے ہی تحریک انصاف نے سوابی میں جلسہ اور ملک بھر میں احتجاج کیا ہے. اسلام آباد اور پنجاب میں دفاع 144 نافذ رہی، جبکہ سوابی کے جلسے میں خاطر خواہ لوگ نہ لائے جانے پر تحریک انصاف میں اختلافات کھول کر سامنے آئے ہیں. تحریک انصاف میں کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈسپلن کا بہت بڑا فقدان نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ سے پارٹی کو کافی مشکلات میں دیکھ رہا ہوں. اس پہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ پارٹی کے اندر ڈسپلن قائم کرے. کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اگر سستی شہرت کے لیے پارٹی کو استعمال کر رہا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے.
पार्टी के मरकजी रहनुमा शेर अफजल मरवत को स्टेज पर जगह न मिल सकी। उमर अयूब और आतिफ खान को खिताब का मौका न दिया गया। शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा ने भी तलखी खुलकर सामने आ गई और फिर सलमान अकरम राजा की तकरीर के दौरान ही शेर अफजल मरवत ने स्टेज पर मुखालिफ नारे लगवाए और इस पर सलमान अकरम राजा ने यह कह दिया कि कोई बदतमीजी नहीं होगी। बादज़ां जब शेर अफजल मरवत को मौका मिला तो उन्होंने शिकवा किया कि मुझे स्टेज पर बैठने की जगह नहीं मिली और क़यादत उनकी शिरकत पर नाखुश थी तो पहले ही बता देती। मगर पार्टी चेयरमैन आज ये दावा कर रहे थे कि इमरान खान स्वाबी के जलसे पर खुश हैं। नाज़रीन, इसी हवाले से इमरान खान की कॉल पर यौम सियाम मनाने वाली तहरीक इंसाफ एहतजाज की नाकामी का मलबा भी एक दूसरे पर डालती रही। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेन शाहराहों पर एहतजाज की बजाय गली मोहल्लों में 3-4 दर्जन लोगों के साथ रैली निकालकर और फोटो सेशन करके घरों को चलते बने। तहरीक इंसाफ कारकुन इस हवाले से शिकवा शिकायत भी करते नजर आए और बंद गली में दीवार से लगी तहरीक इंसाफ अब करीबन तमाम दरवाजे उस पर बंद होते दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली जफर साहब और लेंगे फरजाना अली, सीनियर सहाफ़ी हैं खैबर पख्तूनख्वा की। बैरिस्टर अली जफर, पहले तो मुझे बता दीजिएगा कि आपने आज बॉयकॉट तो कर दिया लेकिन साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मैं समझने से कासिर हूं कि आपकी पोजीशन है क्या। अभी तक तमाम तर लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपने तमाम तर अपॉइंटमेंट्स कराने में अपना किरदार अदा किया है। जुडिशल कमीशन में सीधा गए हैं आप लोग। गो के इमरान खान 26वीं आईनी तरमीम को एक बार फिर अब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी का जनाजा है, इसे नहीं मानते। आज आप बॉयकॉट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे थे, लेजिटिमाइज भी करते हैं प्रोसेस को मगर ये भी कहते हैं कि लेजिटिमेट नहीं भी है। चाहते क्या है आप लोग एग्जैक्टली सर? प्रोसेस तो मुझे कोई शक नहीं है कि लीगल है। आइन जब तक 26वीं तरमीम है वो आइन पाकिस्तान का हिस्सा है और उसके तहत जेसीपी बनी हुई है, उसमें शमूलियत हमारा एक आइनी फ़र्ज़ है और ये एक आइनी इंस्टीट्यूशन है। तो इसका तो बड़ा सिंपल जवाब है कि जब तक ये 26वीं तरमीम है आइन का हिस्सा तब तक हम सब उसके पाबंद हैं। ये नारकी नहीं हो सकती कि हम खुद ही अज्यूम कर लें कि एक तरमीम दुरुस्त नहीं है और हम उसकी खिलाफ वर्जी करना शुरू करें। जिस वजह से वॉकआउट किया आज और प्रोसीडिंग में हिस्सा लेना बंद किया, उसकी वजह मैं आपको बयान कर देता हूँ। बड़ी मेरी नज़र में सिंपल, रीजनेबल और दुरुस्त वजह है और वो ये है कि हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जज साहिबान को ट्रांसफ़र किया गया, लाहौर से और बलूचिस्तान से और सिंध से। उनको ट्रांसफ़र आर्टिकल 200 के तहत किया गया। वो ट्रांसफ़र दुरुस्त है, उसमें कोई शक नहीं कि आइन के तहत ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन फिर हुआ ये कि जो ट्रांसफ़र में से एक जज साहब थे उनको सीनियर बना दिया गया। सब जितने हाई कोर्ट के जज साहिबान थे एग्जिस्टिंग, उनका सीनियर बना दिया गया और सीनियरिटी उनको उनसे ऊपर दे दी गई, जिसका मतलब ये हुआ कि वो अब बेशक लाहौर हाई कोर्ट में 13वें नंबर पे थे, वो अब पहले नंबर पे आ गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन सकते थे और वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी बन सकते थे। ये उनको इस सीनियरिटी की वजह से उनके पास ये दोनों इख्तियारात आ गए कि या दोनों उनकी पोजीशंस ऐसी हो गई कि वो चीफ जस्टिस भी बन सकते थे और सुप्रीम कोर्ट के जज भी। उसके ऊपर 5 जज साहिबान जो थे उनको रंजिश हुई और दुरुस्त रंजिश हुई। उन्होंने एक तरह से रेफरेंस फाइल कर दिया कि ये नहीं होना चाहिए, हमारी सीनियरिटी को क्यों ख़त्म कर रहे हैं आप। उसके बाद 4 सिटिंग जजेस सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी खत लिख दिया, उन्होंने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया सीनियरिटी के बारे में। मेरी नज़र में भी ये सीनियरिटी नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया अपने ख़त में कि दोनों तरफ का आप बात सुने और जुडिशल साइड पे फैसला कर लें कि ये सीनियर कौन है, क्योंकि जब तक ये सीनियरिटी का फैसला नहीं होता कि चीफ जस्टिस कौन बन सकता है और सुप्रीम कोर्ट में कौन जा सकता है, जुडिशल कमीशन को ये अपना पोस्टपोन कर देना चाहिए अपनी मीटिंग को, ताकि ये ना हो कि हम कोई ऐसी कंट्रोवर्सी या ऐसी इस कंट्रोवर्सी में ऐसा फैसला करते जाएं जो कि आइन और कानून के मुताबिक ना हो। तो मैंने सिर्फ पोस्टपोनमेंट की दरख्वास्त की थी इस वजह से, और ये कह के कि ये जो सीनियरिटी का मामला है, ठीक है। तो बेसिकली सर आप अगली निशस्त में बैठ जाएंगे क्योंकि अभी तक तो बैठे हैं। कता कलामी माफ सर, बैरिस्टर साहब, आई रियली वांट टू नो वन थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सर, कता कलामी माफ, देखिए सर, 2 खत जज की अपॉइंटमेंट में
یہ موقف تھا جو میں نے پیش کیا. 2 خط لکھ چکے ہیں عمران خان صاحب چیف آف آرمی اسٹاف کو اور جواب نہیں ملا. اب تیسرا خط لکھنا چاہ رہے ہیں. سر آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا چاہ رہے ہیں؟ آئی مین جواب مل نہیں رہا, آپ کو راستہ دکھایا جا رہا ہے کہ پولیٹیشنز کو انگیج کریں, وہ آپ کرنا نہیں چاہتے, سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں مگر پھر لیجیٹمائز بھی خود کرتے ہیں اس طرح کے خطوط لکھ کے. آج بلکہ آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ آج میری نظر میں پاکستان میں صرف ایک ہی اب رہ گیا تھا بنیادی حق میرا اور آپ کا, اور وہ تھا قانون اور انصاف اور عدالت تک رسائی. لیکن آج وہ بھی عمران خان صاحب سے لے لیا گیا کیونکہ میں ان کا وکیل ہوں اور مجھے آج اجازت نہیں ملی کہ میں جا کے عدالت کی کارروائی میں شامل ہوں. عدالت کی کارروائی ہوتی رہی, توشہ خانہ 2 کی جو جوڈیشل جیل ٹرائل ہے. تو میری نظر میں یہ ایک بہت بڑا آج ایک واقعہ ہوا ہے جس کا میں اپیل کروں گا ضرور ہائی کورٹ میں. لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے ان خطوط کا, اسے آج کی میٹنگ, آج کی موقع سے پہلے میری جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی اس میں اس کا ذکر ہوا تھا اور یہ بھی بات ہوئی تھی کہ 2nd اور 3rd چین لیٹرز کا جائے گا. یہ پبلک اویئرنیس لیٹرز ہیں, یہ اس سے کوئی یہ نہیں اس میں کہ کوئی اس سے کچھ حاصل ہو یا نہ ہو, یہ ایک ریکارڈ پہ ایک پبلک نوٹسز قسم کے لیٹر ہیں اور میرا خیال ہے اس میں کوئی استدعا نہیں کی جا رہی سوائے اس کے کہ آپ یہ غلطیاں دیکھیں اور ان غلطیوں کو درست کریں. وہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ خط لکھیں ایکس پرائم منسٹر کی حیثیت میں, اور جو دیکھ رہے ہیں وہ سارے معاملات جس طرح چل رہے ہیں پاکستان میں, ان کا خیال ہے کہ یہ چیز ان کو ریز کرنی چاہیے. ان کی ایک ڈیوٹی ہے, ان کی ایک ذمہ داری ہے ایک ایکس پرائم منسٹر اور ایک پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے کہ وہ اس طرح کے خطوط لکھیں. تو اس میں کوئی امبیرسمنٹ کی بات نہیں یا اس میں کوئی اوپر یا نیچے ہونے کی بات نہیں. یہ تو وہ ایک موقف اختیار کر رہے ہیں, کچھ مانگ تو رہے نہیں, وہ صرف ایک اپنی ایڈوائس دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بیرسٹر علی ظفر صاحب موجود تھے. بات کریں گے فرزانہ علی, سینئر صحافی ہیں, خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتی ہیں. فرزانہ علی صاحبہ بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. تحریک انصاف کی اندرونی اختلافات تو کھل کے سامنے آ گئے سوابی کے جلسے میں. فرمائے دیجیے گا کہ یہ بعد ازاں بھی یہ اختلافات اور یہ لڑائی جھگڑا جو ہے یہ رہا, اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی گئی؟ اگر آپ لوگوں کی آمد کو دیکھتے ہیں کہ تعداد کتنی تھی تو دعوے تو ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لاکھوں لوگوں کے کیے جاتے ہیں کہ اس بار اتنے لاکھ ہوں گے اور اتنے, لیکن وہ لاکھوں کبھی پورے نہیں ہو پائے. اگر کہا بھی جائے کہ فلاں جگہ پہ لاکھ سے, ایسا نہیں تھا. سامنے کی بات ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہوتی ہے اور پھر بعد میں اداروں کی رپورٹس بھی آ جاتی ہیں. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف اس وقت وہ واحد جماعت ہے جو سیاسی جماعتوں کی اگر بات کریں جو سب سے زیادہ کارکن جو ہے وہ نکال کے لے آتی ہے اور ان کے جلسوں میں آتے ہیں, اور سوابی میں بھی کافی زیادہ تعداد میں لوگ آئے ہم نے دیکھا. لیکن مجھے جو سوابی جلسے میں ایک چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ وہ جو پہلے باتیں اشاروں کنائیوں میں آپ کہیں نجی محفلوں میں ہوتی تھیں یا جرنلسٹ بتایا کرتے تھے اپنے تجزیے و تبصروں میں, پارٹی ذرائع ہمیں انفارم کیا کرتے تھے یا ہمیں خود بھی دکھ رہا ہوتا تھا, وہ واضح طور پر کھل کر آپ کو سٹیج پر نظر آ گئی. اچھا, ایک اور بہت عجیب سی باتیں ہوئی ہیں. آج بھی میں کچھ لوگوں سے بات کر رہی تھی کہ جلسے سے پہلی رات ہمیں یہ کہا گیا کہ جلسے کے انتظامات کے لیے پیسوں کی ظاہر ہے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, سٹیج لگتا ہے, اوور آل آپ دیکھیں ڈی جے وغیرہ سارے انتظام, پنڈال کو سجانا, یہ سارے لوگوں کو لے کے آنا. تو اس کے لیے تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ فائنینشلی ہیلپ کیا کرتے تھے ہر ریلی کی, ہر پروٹیسٹ کی, ہر جلسے کی, اور ظاہر ہے اس کو خود لیڈ بھی کیا کرتے تھے. تو اب کیا سچویشن ہے؟ تو جلسے سے پہلے ہمیں بتایا گیا کہ علی امین صاحب نے تقریباً 50 لاکھ روپے جو ہیں وہ امداد کے طور پر یا آپ کہیں کہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے جنید اکبر کو دی ہے جو کہ صوبائی صدر ہیں, اور پھر اوور آل بھی پیسے جو ہیں ثوابی اور مردان کے
जो MNAs हैं, जाहिर है असद कैसर साहब की बात हो रही है, शाहराम की बात हो रही है या आतिफ खान की बात हो रही है, उन्होंने भी जिम्मेदारी ली है और वो भी कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है जुनैद अकबर के पास तो इतने ज्यादा पैसे नहीं है और वो बारहा इसका इजहार करते रहे हैं कि मैं फाइनेंशियली ये हैसियत नहीं रखता कि मैं इन चीजों को देख सकूं। तो इसीलिए उन्होंने कई बार जब इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि आप पार्टी सदारत के लिए, तो वो इन चीजों को देखते हुए रिफ्यूज भी किया करते थे, लेकिन बहरहाल वो पार्टी सदर बन गए, जो सारा कुछ हुआ। अब आज जब हमारी बात हुई और जो हमने सवाबी जलसे में देखा, तो बहुत सारे लोगों से हमने फिर बात की पार्टी जराए से कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने एक सवाल ये भी किया कि हमें तो ये बताया गया था कि 50 लाख रुपए अली अमीन साहब ने दिए थे, उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत बयानी है, बिल्कुल हमने उनसे कोई पैसा नहीं लिया और स्टेज वगैरह और ये जितना सजाया गया है ये असद कैसर साहब और आतिफ खान और उन लोगों की जिम्मेदारी थी और उन्होंने किया। बाकी जो पहले होता था कि लोगों को गाड़ियां या ये चीजें प्रोवाइड की जाती हों, तो लोग खुद से आए हैं, हमने वो भी प्रोवाइड नहीं की। शुक्रिया फरजाना अली हमारे साथ मौजूद। दरारें मजीद वाज़े भी हो गई हैं और गहरी होने का भी खदशा है तहरीक इंसाफ में। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो IMF तकनीकी मिशन के वीज़े मनसूख करके उसे वापस भेजे, क्योंकि कोई खुद मुख्तार मुल्क गैर मुल्की को अपने अदालती निज़ाम का मुआयना करने की इजाज़त नहीं दे सकता। साबिक चेयरमैन सेनेट ने यह भी कहा है कि वज़ीर ख़जाना को ऐसी शराइत पर दस्तखत करने पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि वाज़े हो चुका है कि IMF मुआहदा पार्लियामेंट और अवाम से क्यों छुपाया गया था। रज़ा रब्बानी का मुतालबा इस तासुर को मज़ीद तक़वियत देता है कि IMF की जानिब से पाकिस्तान के मुआशी टेक ओवर के बाद मुल्क के एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के मामलात में भी इंग्रेस हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। अरब न्यूज़ की खबर के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे पर आई 3 रुकनी IMF मिशन नाकिस गवर्नेंस और करप्शन का जायजा लेगी, ताकि पाकिस्तान में शफाफियत, इदाराजाती मजबूती और पायदार तरक्की के लिए इस्लाहात की सिफारिश की जा सके। जबकि सहाफ़ी शहबाज राना की खबर के मुताबिक IMF मिशन 19 वजारतों, महकमों और इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेगा। मिशन रवां हफ्ते जुडिशल कमीशन के साथ मीटिंग करेगा और जजेस की तकर्री के तरीकाकार पर बात करेगा। IMF मिशन अदलिया की सालमियत और आज़ादी के बारे में जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकातें करने का भी इदारा रखता है। शहबाज राना के मुताबिक इस वक्त जो मिशन पाकिस्तान में मौजूद है उसका $1 अरब किससे तो कोई ताल्लुक नहीं, मगर इसकी रिपोर्ट $7 अरब के मजमूई प्रोग्राम के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।